پیام زینب بے کس ہے یہ عزاداری. کہاں کہاں سے کیسے کیسے پہلو نکالے ہمارے مرثیہ نگاروں نے، اور یہ سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے. اور خاص طور سے ہمارا جو یہ عالمی مرثیہ سینٹر ہے یہ تحریک دیتا ہے ماشاءاللہ. ہر سال ہمارے ہندوستان میں ہی 10 سے 15 مرثیے ہر سال نئے آتے ہیں اور نئے موضوعات پہ آتے ہیں. یہ ہمارے ناصر بھائی تحریک دیتے رہتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ جتنے مرثیہ نگار ہیں ان کے ساتھ ہم نے کربلا اور کوفہ و شام اور یہ سب کچھ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ان کی یہ ہمارے میرے کارواں رہے ہیں. اور بڑے جذباتی طریقے سے جو پیام زینب ہے، صحیح معنوں میں پیام زینب ہے، وہ اس سفر میں اندازہ ہوتا ہے. اب میں اور ہمارے غیر مسلم شعراء کی نمائندگی، جہاں دلگیر کا ذکر ہوا وہ بھی اس پروگرام میں ہے. میں جناب پنڈت بھونیش کمار شرما صاحب بھون امروی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہداء کربلا میں اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں. جناب بھون امروی صاحب. معزز حاضرین آداب، مجھے جناب علی اکبر کے حوالے سے ایک نوحے کے چند اشعار پیش کرنے کا حکم ہوا ہے. اس کے قبل 4 مصرے جناب زینب کے حوالے سے دیکھ لیں. رکھی ہے لاج حق کی کربلا میں دے کے قربانی، رکھی ہے لاج حق کی کربلا میں دے کے قربانی. تیرے بھائی نے تو اسلام کو سر سے نوازا ہے، تیرا ایثار بھی کچھ کم نہیں شبیر سے زینب، تیرا ایثار بھی کچھ کم نہیں شبیر سے زینب، کہ تو نے اس کو اپنے سر کی چادر سے نوازا ہے. ایک نوحے کے جو میں نے عرض کیا تھا اس کے حوالے سے دیکھ لیں. علی اکبر کی رن سے اکبر کی آئی خبر تھی، روح زہرا ادھر نوحاگر تھی. رن سے اکبر کی آئی خبر تھی، روح زہرا ادھر نوحاگر تھی. صبح عاشور ہائے وہ منظر دے رہے تھے ہزارن میں اکبر، آخری وہ اذان سحر تھی، روح زہرا ادھر نوحاگر تھی. کتنے نازوں سے زینب نے پالا، ایسا دیکھا نہ کوئی جیالا. ماں نے جس دم اتاری نظر تھی، روح زہرا ادھر نوحاگر تھی. نکلے اکبر یوں خیمے کے در سے، جیسے رخصت جنازہ ہو گھر سے،
रुख से हटती न कोई नजर थी, रूहे ज़हरा उधर नौहागर थी। रन में जब बरछी सीने पखाए, लाल मानो कशह को बुलाए। शाह की हाय टूटी कमर थी, रूहे ज़हरा उधर नौहागर थी। कैसे बरछी का वो फल निकाला, शहने मुश्किल से खुद को संभाला। कैसे लिखूं जो सूरत इधर थी, रूहे ज़हरा उधर नौहागर थी। भेज कासिद बहन ने बुलाया, आओ सुगरान सेहरा सजाया। कब से आई न कोई खबर थी, रूहे ज़हरा उधर नौहागर थी। मेरे आका ये क्यों दिन दिखाए, बापू बेटे कलाशा उठाए। मौत भी बैठी थामे जिगर थी, रूहे ज़हरा उधर नौहागर थी। करके जंजीर का हम ये मातम, याद अकबर की रखते हैं हरदम। आँख जो भी भुवन देखी तर थी, रूहे ज़हरा उधर नौहागर थी। रन से अकबर की आई खबर थी, रूहे ज़हरा उधर नौहागर थी। जनाब भुवन अमरोही साहब सिर्फ इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं आए कि वो कोई हम कौमी यकजहती या इसके लिए। भुवन अमरोही अमरोहा की अज़ादारी में जो नुमायाँ रोल अदा करते हैं। हमारे जुलूस अज़ा ख़ास तौर से 17 किलोमीटर का सफ़र रोज़ तय करता है हमारा जुलूस, और उसमें अहले हुनूद जो अमरोहा में अमली तौर पर शरीक होते हैं, गुलहाय अक़ीदत पेश करते हैं। और ख़ास तौर से 7 मुहर्रम का जो जुलूस तारीख़ी वापसी हमारी होती है वो अहले हुनूद के ही महल्ले से होती है, और उसमें भुवन अमरोही का एक ख़ास रोल रहता है। पूरी शब आशूर अज़ा ख़ानों की 72 अज़ा ख़ानों में शिरकत उनकी और उनमें सलामी देना। बड़ी अक़ीदतमंद शायर हैं जिनसे आपने अभी ये नोहा सुना। पयामे ज़ैनब बेकस है ये अज़ादारी।
صدر علی قدر جناب ناصر علی رضوی صاحب جو ہمارے عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین ہیں، تو میں صدر علی قدر سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ناصر علی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت فرمائیں۔ عالمی مرثیہ سینٹر کی جانب سے یہ پہلا سیشن اور مرثیے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، پھر پیام زینب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناصر علی صاحب تشریف لائیں۔ ڈائس پر بیٹھے تمام معزز حضرات اور ان سے بھی زیادہ معززین جو اس آڈیٹوریم میں موجود ہیں، میں عالمی مرثیہ سینٹر کی طرف سے بالخصوص آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی چھوٹی سی کاوش پر آپ نے لبیک کہا، اور حالانکہ آج ورکنگ ڈے ہے لیکن اس کے باوجود ایک اچھی خاصی تعداد میں آپ جمع ہوئے۔ جیسا کہ مقررین نے بھی فرمایا، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں یہ سب۔ عباس رضا نیر جلال پوری صاحب، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لکھنؤ یونیورسٹی اردو، ناشر نقوی صاحب جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پٹیالہ یونیورسٹی اردو اور فارسی دونوں ہی، تو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں یہ ادبی شخصیت۔ چونکہ یہ پہلا دور جو ہے وہ اس پروگرام کا مرثیے کے نوعیت سے تھا، اور لہٰذا اس میں جذبات کے ساتھ ادب بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ مرثیہ دیکھیے اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، یہ ہزاروں سال سے چل رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اظہار غم ہے جس کا تعلق دل سے بھی ہے اور دماغ سے بھی ہوتا ہے۔ انسان جب سب سے پہلے پیدا ہوا تو وہ جذبات کے ساتھ ہی پیدا ہوا، اور شروعاتی دور میں ہی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک غم کا جذبہ جو تھا وہ باپ کے نزدیک، ماں کے نزدیک، وہ ساتھ ساتھ ارتقائی منزل طے کرتا رہا۔ الگ الگ وقت میں اس کی نوعیت بدلتی گئی کہ وہ اظہار غم کس طرح سے ہوگا۔ تو مرثیہ روز اول سے جب اللہ نے خلقت کی انسان کی تو وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو مرثیہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ہمارے بچے اور نوجوان ہیں ان کے لیے، اور آپ سے تو معذرت کے ساتھ کہ مرثیہ جو ہے وہ لفظ عربی سے ہے رسائی، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے غم کا اظہار، اسی لیے اس کو رسائی ادب بھی بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے نیر بھائی نے اس پر بڑی جامع تقریر کی۔ خود دیکھیے جو انگلش لٹریچر میں ہومر نے جب میں ایلیاڈ لکھا یا پھر ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ لکھا، یہ سب مرثیے تھے اپنے اپنے وقت میں۔ اردو زبان میں مرثیہ جو ہسٹورینز ہیں، جو ادبی ہسٹورینز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ قریب 1650-1655 عیسوی میں دکن سے شروع ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مرثیہ کے کچھ ابتدائی جو اظہار ہو سکتے ہیں وہ اس کے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جذبات کی عکاسی کرتی ہے، تو جذبات الگ الگ طرح سے کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک مستند طریقے سے جو مرثیہ کا آغاز ہوا وہ 17ویں صدی میں ہوا، اور وہ گولکنڈہ اس گھڑی کی جو وہاں سے شروع ہوا۔ اور جیسا کہ ہمارے نیر بھائی نے کہا، ولی دکنی اور مظفی اور بہت سارے لوگوں نے اس میں شروعات کی، لیکن ایک بات میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرثیہ اردو زبان میں یا فارسی زبان میں یا عربی زبان میں وہ کربلا سے منسلک ہو گیا، اور شاید اس صنف کی بقا کی ضمانت بھی یہی ہو گئی، کیونکہ دیکھیے کئی صنف ہر لینگویج میں کئی صنف آئیں الگ الگ وقت میں، اور کیا ہوا کہ وہ ٹائم ریپ میں آ گئیں اور وہ ایک طرح سے اپنے کو محصور کر لیا، وقت میں زمانے کے حساب سے محصور کر لیا، منجمد ہو گئی۔
لہذا وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکی. مرثیے میں ایک وسعت یہ ہوئی کہ اس نے ہر طرح کے خیالات کو، ہر طرح کے دور کو، اور بلا تفریق مذہب و ملت، ابھی آپ نے دیکھا ہی بھون جی، اس طرح سے کئی لوگ ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ابتدائی دور سے ہی یہاں ہر مکتب فکر کے لوگوں نے مرثیے کو اپنایا، اس پر طبع آزمائی کی. لہذا دکن میں جب یہ شروع ہوا، گولکنڈہ کے جو دور تھا اس وقت، عادل شاہی دور، تو اس کیا ہوا کہ ایک طرف تو چل رہے تھے جو مسلمان تھے، وہ بھی اپنا واقعہ کربلا کو لے کر کے وہ اس صنف کو آگے بڑھ رہے تھے، لیکن پیرالل ٹھیک اسی وقت جو وہاں کا دوسرے طبقے کے لوگ تھے، دوسرے فکر کے لوگ تھے، وہ بھی چونکہ کربلا سے انہوں نے خود کو بھی، وہ بھی قریب تھے، لہذا انہوں نے بھی اس پر طبع آزمائی شروع کی. لہذا پہلا ہندو شاعر جو دکن میں ہوا، وہ اب ہمارے بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں اس کی تصدیق کریں گے، وہ تھے راما راؤ. راما راؤ تھے، انہوں نے پہلا مرثیہ لکھا دکن میں، جو مطلب جو محفوظ ہے کتابوں میں. اور یہ وہ شخص تھے جنہوں نے روضۃ شہداء کا انہوں نے دکن میں ہی اسے ٹرانسلیٹ بھی کیا. اور انہی کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا ہم چونکہ یہ بتا رہے ہیں بچوں کے لیے خاص طور پہ، کہ یہ جو ہماری جو یہ رسائی ادب ہے، اس پر کوئی خالی مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے، کیونکہ جیسے کربلا پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، سب کے ہیں، حسین سب کے ہیں اور سب حسین کے ہیں. تو لہٰذا اس رسائی ادب پر بھی کسی ایک فکر، ایک طبقے، ایک مذہب کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ مرثیہ نگاری شروع ہوئی، تو ساتھ ساتھ جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس پر طبع آزمائی کی. تو جیسا میں نے کہا، راما راؤ اسی 1681 میں انہوں نے پہلا مرثیہ لکھا، یہ تاریخ ہے. اور 1682 میں بالاجی تمباسک تھے جنہوں نے باضابطہ مرثیہ نگاری شروع کی. اور اسی دور میں بہت سارے لوگ ہوئے. وہ مکھن داس، یہ بھی اسی وقت کے تھے اور وہیں دکن کے تھے. یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ دیکھیے، ہم لوگوں کو تاریخ کو بھلانا نہیں چاہیے. اور جو شروعاتی دور ہوتا ہے، اس میں جن کا یوگدان ہوتا ہے، جو ہندی میں کہا جاتا ہے، وہ بہت اہم ہوتا ہے. اور وہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ بنیاد ہوتی ہے، وہ فاؤنڈیشن ہوتا ہے. تو جہاں ہم لوگ جو ابتدائی دور میں جو عظیم شخصیتیں جو گزری ہیں، جنہوں نے طبع آزمائی کی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کی بھی ایک تاریخ ہے. اور جیسے پھر اس کے بعد، چونکہ یہ پہلا جو سیشن ہے وہ مرثیہ پر ہے، اسی لیے میں تھوڑا سا اس میں تاریخ کی طرف میں دھیان دے رہا ہوں، کہ پھر جیسے ہی دکن میں شروع ہوا، ویسے ہی آن پیرالل 1675 میں ہی پھر یہ فیض آباد اور اس کے بعد لکھنؤ. فیض آباد میں مرزا سودا نے، اور مرزا سودا نے جو آج کی جو اس کا فارمیٹ ہے مرثیہ کا، وہ انہوں نے اس کی مرصع کیا، جس میں وہ 4+2 ہوتے ہیں، 4 بند ہوتے ہیں اور 2 بیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ جو نہیں تو پہلے کیا ہوتا تھا، 2 لائن کے بھی ہوتے تھے، 4 لائن کے مربع کہلاتے تھے اور تو ہوتے تھے. لیکن آج کا جو ہے وہ اس کا کریڈٹ جو ہے تاریخداں جو ہے زیادہ تر وہ مرزا رفیع سودا کو دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ مرثیہ نگاری میں آگے بڑھتی گئی. اور جیسا ہمارے قبل مقررین نے فرمایا کہ یہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں بہت جلدی میں 5-7 منٹ، تاکہ اس کی ایک تاریخ پتہ چلے. تو مرثیہ نگاری اب شروع ہوئی اور وہ آگے بڑھتی گئی، بڑھتے اب اس کے بعد جب وہ اپنے بام عروج پر پہنچی، تو اس کو وہاں لے جانے میں انیس و دبیر ہے. اور
انہوں نے نہ صرف مرثیہ کو بلکہ اردو زبان کے اس صنف کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں شاید ہی کوئی پہنچ سکتا ہے. اور یہ دیکھیے میں نہیں بول رہا ہوں, 1907 میں موازنہ انیس و دبیر لکھی گئی, شبلی نعمانی نے لکھی. میں بتا دوں شبلی نعمانی کوئی, جیسا کہ میں نے کہا, کسی حسین اور کربلا پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, تو شیعوں کی بھی نہیں ہے. تو یہ موازنہ انیس و دبیر جو لکھا گیا ہے وہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انیس و دبیر ہیں, اب انہوں نے اردو شاعری کی اس صنف کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ مرثیہ ہی نہیں, اردو کی کوئی بھی صنف اس مقام پر پہنچنے سے قاصر. پروفیسر رشید احمد صدیقی, انہوں نے اس کو اردو شاعری کی آبرو قرار دیا مرثیے کو. کیوں؟ دیکھیے مرثیہ, جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی صنف اگر وقت کے ساتھ ساتھ آگے نہیں بڑھتی اور وقت کے اثرات کو اپنے میں نہیں سموتی اور جو وقت کے خیالات ہیں ان کو بھی اپنے آپ میں نہیں سموتی, تو پھر وہ ایک منجمد اور محصور ہو کے رہ جاتی ہے, پھر وہ آگے نہیں بڑھتی. مرثیے کی افادیت یہی ہے کہ وہ اپنے ارتقائی منزل میں آج بھی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہم خود ہی ایک بایولوجسٹ ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر, کہ ایوولوشن کہیں رکتا نہیں ہے, وہ چلتا رہتا ہے. وی آر اسٹل ان اے اسٹیٹ آف ایوولوشن, آج بھی ایوولوشن ہو رہا ہے. تو کوئی بھی صنف, کیونکہ ایوولوشن زندگی کی علامت ہے, ارتقاء جو ہے وہ علامت ہے زندگی کی. تو یہ صنف شاعری اگر زندہ ہے آج کے دن میں, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آج بھی اپنی ارتقائی منزل میں چل رہی ہے اور ایوالو ہو رہی ہے. لہٰذا آپ اس کو دیکھیں کہ جب ایک دور آیا اور کہا گیا کہ بھائی اب انیس و دبیر کے آگے اب کیا ہو سکتا ہے, جیسے ہی یہ کہا کہ اب اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے, اس صنف نے کروٹ بدلی. اور جیسا کہ جمیل مظہری ایک دور آیا, وہ دور کیا تھا, سامراجیت تھی, برٹشرز تھے, اقتصادیات کے جو خلا تھے وہ بڑھ رہے تھے, لوگ پریشان حال تھے, اور پریشانی کا وہ کبھی سرکار پر الزام دیتے تھے, کبھی اللہ سے شکوہ کر لیتے تھے, ہر چیز سے شکایت تھی کیونکہ پریشان حال تھا. تو یہ سماجی حالات تھے اس گھڑی. اب اس وقت اگر مرثیے کو آگے بڑھنا ہے تو اس ذہنیت کی بھی عکاسی ہونی چاہیے. کیا کہنے. لہٰذا آپ جمیل مظہری کے ہاں جو آپ دیکھیں گے تو وہ اس میں ایک شکایتی لہجہ بھی ہے, اللہ سے شکایت بھی ہے کہ ان کا ہاجرہ پیاس میں پانی کے لیے دوڑ لگائیں, ان کا انداز دوش حج کے مناسک بن جائیں, اور عباس جو بچوں کے لیے نہر پہ جائیں, مشک پانی سے بھریں, جنگ کریں, خون میں نہائیں, تو یہ جذبات تیری عظمت کی گواہی بھی نہ ہو, یعنی من جملہ آیات الہی بھی نہ ہو. اب اللہ سے شکایت ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. تو اب یہ ہے کیا کہ اب یہ چونکہ اس وقت کا دور ایسا تھا کہ ایک پریشان کن حالات ہے, لہذا اب اس صنف کو بھی بدلے ہوئے حالات کو اپنے آپ میں سمونا ہے. تو اس طرح سے اس صنف نے کروٹیں بدلتے ہیں. پھر ایک تھوڑا اور دور آگے بڑھا. اب کیا ہوا, ورلڈ وار آ گئی. 1939 میں ورلڈ وار شروع ہو گئی. اب پھر ایک افراتفری ہے, جنگ کا ماحول ہے. اب اس صنف کو اس وقت بھی زندہ رہنا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایوولوشن از اے وے آف لائف. اگر یہ صنف زندہ ہے تو ارتقاء چل رہا ہے, تو اب اس کو آگے بڑھ. اب اس وقت کے حالات کیا ہیں, ہر طرف جنگ کے بادل ہیں. ایک موومنٹ چلا جس کو پروگریسو رائٹرس موومنٹ کہا جاتا ہے. اس گھڑی کا ایک شوقیہ بھی کیا ہو گیا کہ سب اپنے آپ کو لیفٹسٹ کہنے لگے, کہ ایک فیشن بن گیا, کیونکہ وہ بھی اس دور کے حالات کی عکاسی کر رہی تھی. اس وقت لامذہبیت آ گئی, ایتھیسٹ ہونے لگے لوگ,
تو ان کو لگا کہ بھائی اگر اللہ ہے تو پھر اتنی پریشانی کیوں ہے. اب دیکھیے اس صنف نے آگے بڑھ کے اس خیالات کو بھی اپنے آپ میں سمیٹا, لیکن ان کے اس جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے جو ولولے تھے ان کو شانت بھی کیا, اس کا جواب بھی دیا. لہذا جتنے پروگریسو موومنٹ کے شاعر رہے اس گھڑی, انہیں اللہ سے تو شکایت تھی لیکن حسین سے محبت تھی. کئی شعراء سے پوچھا گیا, سجاد ظہیر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کمیونسٹ پارٹی کے بھائی پریزیڈنٹ ہیں, آپ یہ مجلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ آپ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں. کہتے ہیں میرا جھگڑا اللہ سے, حسین سے تھوڑی ہے. تو کم سے کم ذہنی کشمکش میں ان خیالات کو اور اس ذہن کو ایک روشنی دینے والی جو ذات تھی وہ ذات حسین و ذات کربلا تھی, اور جس کی عکاسی کرنے کے لیے یہ صنف موجود تھی. تو یہ صنف اس دور میں بھی جہاں لاقانونیت تھی اور جہاں ایتھزم کی باتیں چل رہی تھیں, اللہ کے ہونے نہ ہونے پر بحث چل رہی تھی, اس وقت اس صنف شاعری نے, اس مرثیہ گوئی نے اس گھڑی وحدانیت کا پرچم اٹھایا. جوش ملی آبادی نے کہا کہ اگر واقعات کربلا نہیں ہوتا تو مجھے اللہ پر یقین ہی نہیں ہوتا. تو اس کا جواب ہے تھا کیوں نہیں ہوتا؟ کہتا کہ اگر اللہ ہے ہی نہیں تو پھر اتنی بڑی قربانی کیوں ہے؟ کوئی اپنے بیوی بال بچوں کو سب کو اللہ کی راہ میں کیوں شہادت دے رہا ہے جب اللہ ہے ہی نہیں؟ تو کربلا دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ ہے. تو مرثیہ نے ہر دور میں اپنے آپ کو ارتقاء کی منزل پر لائے, اس دور کے حالات کو سجویا, جو منتشر ذہن تھے ان کو یکجا کیا, اور ان کے ان ناسور جیسے خیالات میں بھی کم سے کم ایک بات پیدا کر دی کہ دیکھو تمہاری پریشانی اپنی جگہ پر, لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ ذات موجود ہے. یہ ہے مرثیے کی افادیت. بس چونکہ وقت نہیں, 2 منٹ, کیونکہ مجھے جدید دور میں بھی آنا ہے. اب حالات ہے, اب آج کے دور میں اب کیا ہے؟ آج بھی ہر کو کسی نہ کسی سے شکایت. کسی کو یہ کہ صاحب وہ چاپلوسی کر رہے ہیں, وہ دربار میں چلے جا رہے ہیں, وہ صاحب ایسے کر رہے ہیں, ویسے کر رہے ہیں. یہ بھی ایک سماج کا حصہ ہے. اب اس صنف کو اس دور میں بھی زندہ رہنا ہے, اس کی بھی عکاسی کرنی ہے. تو جہاں کے چھل کپٹ ہے اور ایک دوسرے کو دھوکہ دھڑی ہے, آپ 10 تعویلیں پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو باطل کے سامنے سے گریز کرنے میں کہ میں کیا کر لوں گا. تو ایک الگ الگ تعویلیں ہیں. اور یہ دیکھیے آج کتنے ہم لوگ بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو محاسبہ کریں, ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ بھائی کہیں کوئی سچویشن ہو, کون اس جھگڑے میں پڑے. یہ ایک بے اعتنائی کا دور ہے. اس میں بھی جو جدید شعراء ہیں انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ اس سے روگردانی کر لی. جدید مرثیہ نگاری نے ان حالات کو بھی اپنے ہاں جگہ دی. اب میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. شہریار, ابھی کے شاعر کیا کہتے ہیں کہ گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے, ہم میں سے کوئی ایک بھی نکلا نہیں گھر سے. یہ بے حسی ہے, یہ استعارے ہیں, سمبولزم ہے. پھر اپنے آپ کو وہ ایک جمگھٹ میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہر طرف افراتفری ہے اور ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس سے گریز کر لیتے ہیں. تو پھر اپنے آپ سے سوال بھی کر لیتے ہیں. تو اب کہتے ہیں شہریار کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں اور ابھی میں صفِ یزید میں ہوں. اب اپنے آپ کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ ابھی حسین نہیں آئے, آ جائیں گے تو ادھر سے ادھر چلے جائیں گے.
کم سے کم اس جذبے کی عکاسی کے لیے ایک اسکیپ روٹ تو ہے یہ صنف، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کہ اگر میں آج حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف نہیں کھڑا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ اٹس اے لاسٹ کیس. ہو سکتا ہے کہ آتے ہوئے وقت میں شاید کربلا کو دیکھ کے اور حسین کی اسوہ حسنہ کو دیکھ کر کے شاید کبھی کروٹ بدلے میرا دل و دماغ، اور شاید میں پھر سپر بن جاؤں مظلوم کے ساتھ اور ظالم کے خلاف. واہ 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 واہ، یہ جدید مرثیہ ہے. تو کہنے کے میرا یہ ہے کہ دیکھیے جو جدید شاعری ہے، اب افتخار عارف ہے جدید، ان کی شاعری دیکھیے تو آج بالکل آج کے دور کی ہے، جو آج کی کشمکش ہے. اختر عثمانی ہے، بس انہی کے اشعار پر یہ ختم کرتے ہیں کہ بھئی آج کے دور کی ان کو بھی شکایت ہے. وہ کہتے ہیں کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر کے قائم پہ قائم، دربار میں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا. جب اسوہ شبیر پر اپنے کو قائم کہتے ہو تو دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا. ابھی جدید شاعری ہے. تو کہنے کے مراد یہ ہے کہ اس صنف شاعری نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے، اور ان تمام اتار چڑھاؤ کو عبور کرتے ہوئے تمام تر خیالات کو اپنے آپ میں سمو کر کے اور ان کے تمام تر بکھراؤ کو یکجا کر کے اس دور تک پہنچ گئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے ہزاروں سال تک رہے گی. اس کی وجہ ایک یہ ہو گئی کہ اس صنف شاعری نے ایک بڑے عقل مندی کا کام یہ کر لیا کہ اس نے خود کو متمسک کر لیا کربلا اور حسین سے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ نام ہے، یہ وہ سانحہ ہے جو آنے والی دنیا، جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک یہ سانحہ رہے گا، اس کی افادیت رہے گی، اس کی معنویت رہے گی. اور اگر میں اس پر سوار ہو جاتی ہوں تو میری بھی معنویت رہے گی، میری بھی افادیت رہے گی. لہٰذا یہ صنف جو مرثیہ نگاری اور مرثیہ گوئی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لیے قائم رہے گی کہ اس نے اپنے آپ کو کربلا سے جوڑ لیا ہے. بہت بہت صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین تقریر جناب ناصر علی صاحب کی مرثیہ فہمی کے سلسلے میں، مرثیے کی افادیت، مرثیے کی اہمیت، مرثیے کی عظمت اور مرثیے کی تاریخ. بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنا پورا مرثیے کا سفر، میں تو حیرت میں تھا کہ ہم لوگ تو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، یہ تو ایک IRS آفیسر ہیں، لیکن ادب پر کتنی گہری نظر ہے. پورے جس طرح سے مرثیے کی تاریخ انہوں نے بیان کی، میں بہرحال سلام پیش کرتا ہوں ہم اپنی ٹیچنگ کی طرف سے بھی اور ریسرچ کی طرف سے بھی کہ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مرثیے کو سمجھایا بھی اور مرثیے کو بتایا بھی. حضرات ابھی اس سیشن میں ہم جتنے بھی مرثیے کے شعراء ہیں ان کی ارواح مقدسہ کو بھی سلام کرتے ہیں، جن کا ذکر نہیں آیا. مثال کے طور پہ شاد عظیم آبادی، جمیل مظہری، شہزاد معصومی، وحید اختر، مہدی نظمی، عظیم امروی، اور پھر طیب کاظمی، اور جو یہ سلسلہ جاری ہے جو ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں، پیام اعظمی ہوں، عباس رضا نیّر ہوں، بلال کاظمی ہوں، میں ناچیر ناشد نقوی. بہرحال ایک سفر ہے جو جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. تو اس سیشن کو اختتام کا اعلان کرنے سے پہلے اور آپ کو چائے کا اہتمام ہے اس کا بھی اعلان کرنے سے پہلے جناب پنڈت بھون امروی صاحب، ان کا مجموعہ عقیدت کے پھول وہ پیش کریں گے ناصر علی صاحب کو، آج کے صدر عالی قدر کو. میں گزارش کروں گا آئیے اور اپنا وہ مجموعہ بھی پیش کیجئے. اور فرحین گلزار صاحبہ نے بہت خوبصورت، یہ انگریزی میں یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، بہت بڑا کام کیا ہے. تو میں اگر پاسبل ہو تو فرحین گلزار صاحبہ اور ان کی یہ کتابیں، بسم اللہ دا کی آف میجیکل بگننگس، اے ٹیل آف کریج اینڈ وزڈم، جرنی آف فیتھ، یہ چھوٹی چھوٹی بکس ہیں، یہ بھی صدر محترم کی خدمت میں پیش کرنی ہے.
فرین گلزار اگر یہاں ہیں تو تشریف لائیں، یا ان کی کوئی نمائندہ اگر یہاں ہیں تو یہ موجود ہیں، تو مجھے دلوا دیجیے۔ آ رہی ہیں؟ آ گئی ہیں۔ اتنی دیر میں کہ وہ آئیں تو میں بھی فائدہ اٹھا لوں۔ میری 2 نئی کتابیں تصوف ادب اور ادب ساز اور مجموعہ جو مدیحہ کلام کا ہے برج شرف، میں بھی پیش کیے دیتا ہوں ناصر بھائی کی خدمت میں۔ اگر آ گئی۔ یہ 3 بہت انگریزی میں بہت چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، لیکن بہت بڑے مقصد کو لیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کا کام بہت ضروری ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک روحانی اور ایمانی اقدام ہے۔ اس کے لیے تو ہر وقت مبارکباد دی جا سکتی ہے، کیونکہ علم کے فروغ کے لیے کوئی بھی کام ہو، اس میں چاہے محرم ہی کیوں نہ شامل ہو، کیونکہ علم سے ہی ہماری شناخت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اب میں نیچے بیسمنٹ میں چائے کا انتظام بھی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد دوسرا سیشن ہوگا۔ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہاں، وہ شام گریہ ہوگی، اور وہ پیام زینب کے سلسلے سے دوسرا سیشن شام گریہ نماز کے بعد جاری و ساری رہے گا۔